بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق اللہ العظیم. ماقبل درسوں میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو بیان فرمائیں گے. درمیان میں انبیاء کی رسالت کا ذکر تھا جو آپ نے کل سنا. آج اللہ رب العزت دوبارہ اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کے اندر نہ بے ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی. اب خرچ کرو تو اللہ نے فرمایا کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے آپ کو دی ہے. یہ گمنڈ مت کرو کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، ہمارے دن رات کی محنت لگی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، مال ہم نے دیا ہے، تم نے تو صرف ہاتھ چلائے ہیں جی. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ دن رات کام کاج کرتے ہیں، پیسے ان کو کم ملتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کام کاج کم کرتے ہیں لیکن پیسے زیادہ ملتے ہیں. اگر یہ اصول ہوتا کہ کام کاج کرنے کی وجہ سے بندے کو پیسے ملتے ہیں تو پھر مزدوری سارے کے سارے پیسے لے جاتے. وہ لوگ جو پنکھوں کے اندر اے سیوں کے اندر بیٹھ کر کماتے ہیں ان کو تو پھر ایک ٹکا نہ ملتا جی. ہاں، یہ رزق کا دینا کس کا ہے جی؟ میرے رب کے اختیار میں ہے، اس رب کے علاوہ کوئی دے سکتا نہیں ہے. اب ہاں، آگے اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رزق کما سکتے ہو لیکن کمانے کے طریقہ کار بھی ہونا چاہیے. حلال طریقے سے جتنا آپ کما سکتے ہو کماؤ جی، حرام سے بچو جی. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی 40 دنوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جی. حرام کے ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو بندے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے حرام مال سے بچنا ہے. آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن سے بچو کہ جس دن کے اندر بے نہیں ہوگی جی. بے کیا؟ دیکھو دنیا کا دستور ہے، ہم کوئی چیز دکان سے لیتے ہیں تو اس کو ہم پیسے دیتے ہیں جی، تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ دن قیامت کے کافر لوگ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کے اندر جتنی خلا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنی بھی جگہ ہے، یہ ساری کی ساری زمین ہو وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اس زمین جتنی ایک اور زمین ہو، دن قیامت کے اگر اللہ کو دیں اور وہاں سے ایمان لینے کی کوشش کریں، اللہ فرماتے ہیں انہیں یہ وہاں پر ایمان ہو نہیں ملے گا جی. اب کافر لوگ دن قیامت کی یہ چاہیں گے جی ہمیں کاش کہ ہم بچ جائیں جی. اور کافر کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں کافر بندہ چاہے گا میری بیوی چلی جائے، میری ماں جہنم میں چلی جائے، میری جگہ پہ میرا باپ چلا جائے، میرے بیٹے چلے جائیں، میری بیٹیاں چلی جائیں، میری جان بچ جائے جی. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ سودا ہو نہیں سکتا. کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا ہو نہیں سکتا. جس نے جو کیا ہے وہ وہیں پہ کیا کرے گا جی؟ بھگتے گا جی. کافر تو چاہے گا یہی. آگے اللہ بیان فرماتے ہیں ولا خلتن، خالی دوستی کام نہیں آئے گی جی. یہ دنیا کی یاری، یہ دنیا کی مفاد پرستی دوستی، یہ وہاں پر کام نہیں آئے گی. لیکن اللہ کا قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہاں پر بھی متقی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے جی؟ دوست اور احباب ہوں گے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں اللہ حکم فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے جی. اب جب اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے پاس والے دوست احباب دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، حج کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، عبادات کیا کرتا تھا، اور یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے. وہ اللہ کے ہاں منت سماجت کریں گے، زور سے اپیلیں کریں گے. اللہ فرمائیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، بھگتنے کے بعد جنت میں آئے گا. پھر وہ زور سے اپیلیں کریں گے، منتیں سماجتیں کریں گے. اللہ فرمائیں گے جاؤ تم جہنم کے اندر خود، وہاں سے تم کیا کرو اس بندے کو لے کر آؤ جی، تمہارے لیے جہنم جنت بن جائے گی جی.
وہ لوگ جائیں گے وہاں سے نکال کر لے آئیں گے۔ یہ ہے جی دنیا کی کیا ہے جی دوستی۔ دنیا کے اندر اگر آپ اللہ والوں سے دوستی رکھو گے جی، دین والوں سے دوستی رکھو گے تو دن قیامت کے وہ آپ کو بھی کبھی ایسے تنہا نہیں چھوڑیں گے جی۔ آج ہمارا کیا ہے جی، ہم دوستی جاری اسی کے ساتھ رکھتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ 2-4 ٹکے آنے ہوتے ہیں، جب بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے جی۔ علماء کے ساتھ تو دوستی رکھنا ایسے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بندہ کسی لوفر لفنگے کے ساتھ آ گیا جی۔ ہمیں شرم آتی ہے علماء کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے جی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنن تالے ترا تالے کنن، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھائی کا اثر تم پر ہوگا جی، اور بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو بروں کا اثر ہوگا۔ اور جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ محفل میں بیٹھو گے تو چرسی پنگی بن جاؤ گی جی، اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کمال کی ایک مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عطار کے پاس بیٹھو گے نا جی تو آپ جب اٹھ کر آؤ گے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آئے گی جی، معطری جسم بڑا معطر ہوگا جی، طبیعت تر و تازہ ہوگی جی، جسم کے اندر چستی ہوگی۔ ہاں اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھو گے، لوہار کی دوستی لگی ہوگی تو لوہار کی دوستی سے کیا ہوگا جی، کپڑے جلیں گے آپ کے، نتنوں میں کیا ہوگی جی، دھواں آئے گا۔ یہ ہوتا ہے جی محفل کا اثر ہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اسی لیے کہتے ہیں نا بندے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے جی۔ جماعت کی اپنی فضیلت ہے، مسجد کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ کچھ دوست احباب ہوتے ہیں نا جان بوجھ کر لیٹ آتے ہیں، کچھ ٹوٹیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آرام سکون کے ساتھ وضو کرتے ہیں اور جماعت ان سے چلی جاتی ہے۔ یہ لوگ دن قیامت کے جب کہیں گے نا اے اللہ جی یہ بندہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، تو اللہ ان لوگوں کی کیا کرے گا جی، وہاں پر بات سنے گا جی۔ اور جو بندہ آتا ہی نہیں تھا یا آتا تھا بعد میں آتا تھا، موج مستی کے ساتھ اپنی مرضی سے آتا تھا جاتا تھا، تو اس بندی کی کون سفارش کرے گا جی۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں ولا شفاعۃ، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی جی۔ ہاں مومنوں کے لیے اللہ نے سفارش کا حق رکھا ہے جی۔ مومنوں کے لیے اللہ کا پیغمبر سفارش کرے گا جی، ہر پیغمبر اپنے مومن امتی کے لیے سفارش کرے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن سفارش کرے گا جی، اسی طرح عالم قرآن سفارش کرے گا، رب کا قرآن سفارش کرے گا، اور رمضان کا جو روزہ ہے وہ روزہ سفارش کرے گا۔ اسی طرح وہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ سفارش کریں گے، اسی طرح صورت ملک سفارش کرے گی۔ ہاں یہ سب سفارشیں مومنوں کو ملے گی لیکن کافروں کو نہیں ملے گی۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، یہی کافر لوگ ہیں جو کیا ہیں جی ظالم ہیں۔ آگے آیت الکرسی ہے جی، آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پہلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو سید القراء کہا جاتا ہے جی، قاریوں کا سردار کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پاک پیغمبر ابی بن کعب سے قرآن کی تلاوت سنو، یہ ان کی شان اتنی ہے جی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابی یہ تو بتا قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ یہ صحابہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ شاید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی بات بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو قرآن کی آیات میں سے جو افضل آیت لگتی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ ویسے قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر جملہ، قرآن کا ہر لفظ وہ افضل ہے، لیکن یہ آیت الکرسی ایک ایسی شان والی آیت ہے جس کو اللہ نے باقی تمام آیات کے اوپر کیا بخشی ہے جی، فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر کے قریب نہ شیطان آتے ہیں نہ جنات آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے شام تک اللہ رب العزت اس بندے کو شیاطین سے جنات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جو بندہ شام کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت صبح تک اس بندے کی شیاطین اور جنات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ خود بھی یاد کریں، اپنی بیویوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے بچیوں کو بھی یاد کروائیں اور اس کا معمول بنائیں۔ اور آیت الکرسی کی تیسری فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر نگران بنایا جی، رات کو چوکیداری کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے کہ ایک بندہ آیا، ایک چور آیا اور اس نے وہ زکوٰۃ کے مال میں سے چوری کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے جب اسے دیکھا
میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز ختم کی، ختم کرنے کے بعد میں اس کو پکڑا تو کہنے لگا بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بڑی اس نے منت سماجت کی، تو کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت جب اللہ کے پیغمبر کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمایا یا ابا ما فعل اسیرک البارحہ، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ تو بتا تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایک چور آیا تھا اور اس نے چوری کی زکوٰۃ کے مال میں سے، اور اس نے اپنا عذر مجھے بیان کیا کہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، تو میں نے مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا خیال کرنا آج رات پھر آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے جی، منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے منہ سے نکلا ہوا لفظ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ میرا یقین اور ایمان اور عقیدہ تھا۔ کہتے ہیں دوسرے دن پھر ایسا ہوا، وہ آیا اور میں نے اسے پکڑا، اس نے پھر منت سماجت کی، کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو صبح کے وقت اللہ کے پیغمبر کی محفل میں حاضر ہوا، حضور نے پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج رات پھر وہ آیا اور اس نے منت سماجت کی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا بڑا جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، وہ آیا، میں نے اسے پکڑا اور میں نے کہا آج رات میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں نے اسے پاؤں کے نیچے، گھٹنوں کے نیچے دبا دیا، میں نے کہا میں تجھے آج چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے اللہ کے پیغمبر کی محفل میں حاضر کروں گا۔ کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، تو مجھے چھوڑ۔ کہا اگر پتے کی بات ہے نا تو میں تجھے چھوڑوں گا، ورنہ یہ جو ہیلے بانے تو کرتا ہے نا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جب رات کا وقت ہو جایا کرے نا جی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے پاس شیاطین اور جنات نہیں آئیں گے۔ کہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے صحابہ تھے نا جی، علم کی تڑپ تھی، علم کی پیاس تھی ان کو، قرآن کی قدر تھی جی۔ ایک دیکھو چوری اس نے کی، تیسرا دن ہے، اور اس چور نے کہا کہ میں آپ کو پتے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت صرف آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا شیاطین سے، جنات سے۔ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا، میں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ چور کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ کہا وہ شیطان تھا، خود تو بڑا جھوٹا ہے لیکن بات بڑے پتے کی بتا گیا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی ایک فضیلت، چوتھی فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس بندے کے درمیان میں اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت کا فرق ہے جی۔ جیسے موت آ گئی وہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اس بندے کے ساتھ قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو جنت کے اندر کیا جاتا ہے، پھر جنت کے اندر تو اس کو ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ یہ 4 فضیلتیں۔ 5ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو بندہ جنات سے تنگ ہو جائے یا اسیب ہو اس بندے پر یا کوئی اور مشکل گھڑی ہو تو وہ بندہ یہ آیت الکرسی کا ورد کیا کرے، اس کو معمول بنا لیا کرے، کبھی اس کو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اور 5واں جو ہمارے اکابرین کا سے منقول بھی ہے، جو میرا اپنا ذاتی وظیفہ بھی ہے، وہ یہ آپ فرض نماز کے بعد دعا کریں جی۔ اگر دعا سے پہلے اگر آیت الکرسی دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کو دل کی بیماری کبھی نہیں لگے گی، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا آپ کا دل اگر پہلے گھبراہٹ کا شکار تھا، کمزور تھا، تو آپ کا دل کبھی گھبرائے گا نہیں۔ بڑی سے بڑی اگر آفت بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ کے دل کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سی فضیلتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر آپ نے پہلے سنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مفسر قرآن ہے جی، فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہ سمجھا کرو، یہ تصور کیا کرو اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہر بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے میرے محبوب بندے، آمنو، ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے دیے ہے تم کو، من قبل اس کے کہ ان یاتی یوم، کہ آئے وہ دن کہ لا بیعون، کہ جس دن کے اندر نہ بے ہو سکتی ہے، ولا خلۃ، نہ دوستی کام آ سکتی ہے، ولا شفاعۃ، نہ سفارش کام آ سکتی ہے، والکافرون هم الظالمون، یہی کافر ہیں جو بڑے ظالم ہیں۔